بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات سے پہلے ہم نے اردو بے کا کچھ کام مکمل کر لیا تھا اور کچھ کام تعطیلات ہو جانے کے باعث آپ کو PDF میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جا چکا ہے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کچھ نہ کچھ یاد کرتے رہیں جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں امید کرتی ہوں کہ وہ کام آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس کتب بھی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اردو بے کی کتاب موجود ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھولیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 44 پیج نمبر 44 کھولیں۔ کھول لیا؟ جی، ہمارا آج کا عنوان ہے اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے، یعنی ہم نے اسم کی اقسام پڑھنی ہے۔ اب بیٹا اسم کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ نے شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں اسم کی اقسام پڑھنی ہے تعداد کے لحاظ سے۔ اب تعداد کہتے ہیں گنتی کو، گننا چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ واحد، جمع۔ تعداد ہم نے ظاہر کرنی، دیکھیں واحد کا مطلب ہے ایک چیز، واحد ایک چیز کو کہا جاتا ہے، اور جمع ایک سے زائد چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ تو واحد جمع سے مراد کہ ہم پہلے ایک چیز بارے بات کریں گے اور پھر ہم ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے بات کریں گے۔ اب کیا ہے اس کی تعریف پڑھیں گے۔ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی تعداد ظاہر کرے، یعنی ہم تعداد ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے یا دوسری چیز ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں علی کے پاس ایک کتاب ہے، تو علی بھی اسم ہے، علی اسم ہے نا، اور ایک کتاب ہے اور کتاب بھی اسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اسم کے بارے بات کر رہے ہیں کہ اس کے پاس دوسرے اسم کی کتنی تعداد موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہم اس میں عدد بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں عدد، اس میں عدد کیا کہتے ہیں؟ اس میں عدد کے تعداد کے نام۔ اب وہ تعداد کے نام کیا ہیں؟ 2 سیب۔ اب سیب اسم ہے اور یہ تعداد بتا دی، 2 سیب۔ 3 کرسیاں، 3 یہ تعداد ہوگی اور کرسیاں کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی تعداد ظاہر کرے، اس میں عدد کہلاتا ہے۔ مثلاً 2 سیب، 3 کرسیاں، 4 کھڑکیاں وغیرہ۔ اب بیٹا اسم کی مزید یعنی تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں۔ اب وہ 2 اقسام کون سی ہیں؟ نمبر 1 واحد، وہ اسم جو صرف ایک شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے، یعنی جو ایک چیز کو ظاہر کرے اسے واحد کہا جاتا ہے۔ مثلاً گھڑی، یعنی آپ کے کمرے میں ایک گھڑی لگی ہے تو وہ واحد ہے۔ میز، آپ کے کمرے میں ایک میز ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک ہے تو واحد ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری قسم کیا ہے؟ جمع۔ اب جمع کیا ہے؟ وہ اسم جو ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے،
یعنی ہم ایک سے زیادہ چیزوں بارے یا ایک سے زیادہ اشخاص شخص کی جمع ہے کہ زیادہ لوگوں کے بارے بات کر رہے ہیں یا زیادہ چیزوں کے بارے بات کر رہے ہیں تو وہ جمع کہلاتا ہے. جیسے واحد میں آپ نے پڑھا تھا گھڑی ایک ہے تو واحد ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایک سے زائد موجود ہیں تو وہ کیا بن جائیں گی؟ گھڑیاں. کیا بن جائیں گی؟ گھڑیاں. اس کے بعد اگر آپ کے کمرے میں ایک میز ہے تو وہ واحد ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں ایک سے زائد میز موجود ہیں تو وہ کیا بن جائیں گی؟ میزیں. وہ جمع کیا ہو جائے گی؟ میزیں. سمجھ آ گیا بیٹا کہ ایک چیز واحد کہلاتی ہے اور ایک سے زیادہ چیزیں جمع کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہماری فرسٹ ہیڈنگ ہے واحد سے جمع بنانے کے طریقے. واحد سے جمع بنانے کے طریقے کہ ہم واحد الفاظ کو جمع میں تبدیل کیسے کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے اسم واحد کے آخری حرف الف یا ہے. کون سے حرف ہیں؟ الف یا ہے کی جگہ بڑیے لگانے سے جمع بنا لیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس واحد لفظ ہے جس کا آخری حرف الف ہے یا گول ہے تو ہم یہ الف اور گول ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے اور اس کی جگہ کیا لگا دیں گے؟ بڑیے لگا دیں گے تو ہماری جمع بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال ہے اندھا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے. تو جب ہم نے الف کو ہٹا کے بڑیے لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ اندھے. ٹھیک ہے، اب گولہے کا بھی آپ ذہن میں رکھیں. جیسے ہفتہ، آپ دنوں کے نام جانتے ہیں نا، اس میں آتا ہے ہفتہ، آخر میں کیا آ رہی ہے؟ گولہے آ رہی ہے. تو جب ہم اس گولہے کو نکال دیں گے اور اس کی جگہ بڑیے لگا دیں گے تو بن جائے گا ہفتے. کیا بن جائے گا؟ ہفتے. سمجھ آ گیا بیٹا؟ اب آپ اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 44 اور 45 یعنی پیج نمبر 44 اینڈ 45 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں اور واحد جمع آپ کے پاس موجود ہیں. آپ اس کے مطابق سے یاد کر سکتے ہیں. اب کچھ واحد جمع میں پڑھ کر بتا دیتی ہوں آپ کو. جیسے لفظ ہے انڈا. انڈا کے آخر میں الف آتا ہے تو الف کو ہٹا کے انڈے بن جائے گا تو وہ بڑیے لگنے سے جمع بن جائے گی. بچہ، گول ہے آتی ہے آخر میں بچہ، تو گول ہے کو ہٹا کے بڑیے لگا دینے سے بچے. کارخانہ، آخر میں نون ہے نہ آ جاتا ہے تو ہے کو ہٹا کے بڑیے لگانے سے کارخانے. کپڑا کے آخر میں الف آتا ہے، الف کو ہٹا کے جب آپ بڑیے لگاتے ہیں تو بن جاتا ہے کپڑے. سمجھ آگے بیٹا؟ آپ اپنے ان واحد جمع کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ایک شیڈیول بنا سکتے ہیں کہ آپ نے روزانہ کتنا کام یاد کرنا ہے. ایک مرتبہ میں اگر آپ یاد کرنے لگیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا یاد کریں، لیکن یاد کرنے کے بعد اس کو لکھنا یا اپنی والدہ کو سنانا اور ان سے اپنی بہن کو سنانا یا ان سے پوچھنا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اگلا دیکھیے، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے واحد مؤنث کے آخر میں الف نون گنہ لگا کر جمع بنا لیتے ہیں. یعنی واحد لفظ ہے لیکن مؤنث ہے، یعنی وہ مادہ ہے، تو اس کے آخر میں ہم الف اور نون گنہ لگاتے ہیں. اب مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے؟ تو بیٹا اس کی پہچان یہ ہے، جیسے میں یہاں ایک لفظ لکھ رہی ہوں آندھی. آندھی
تو اس کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں چھوٹی اے آتا ہے، آخر میں کیا آتا ہے؟ چھوٹی اے آتا ہے. تو اس کو ہم رہنے دیں گے، بس اس کے آخر میں الف اور نون غنہ لگائیں گے تو بن جائے گا الف مد آ نون دال ہے کے بعد یہ کی چھوٹی شکل آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہم الف لگا دیں گے اور آگے نون غنہ آ جائے گا تو یہ بن گیا آندھیاں، آندھی آندھیاں. ٹھیک ہے، جیسے ہم تالی بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بار بار بجاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہیں؟ تالیاں. تو تالی، اب دیکھیں اس کے آخر میں بھی چھوٹی آ رہا ہے تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا واحد مؤنث ہے. کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا واحد مؤنث ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ تے الف تا لام، لام کے بعد یہ کی چھوٹی شکل، اس کے ساتھ الف اور نون غنہ تو بن گیا تالیاں. کیا بن گیا؟ تالیاں. اسی طرح سے مزید لفظ ہے گالی، گالیاں، تتلی، تتلیاں، استانی، استانیاں، گھڑی، گھڑیاں، بچی، بچیاں، گھوڑی، گھوڑیاں وغیرہ، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 46 پر موجود ہے. یہ سارے واحد جمع بیٹا آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر موجود ہیں. آپ وہاں سے آرام سے اور توجہ سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 47 صفحہ نمبر 47 کھولیں. اب اس میں نمبر 3 ہے ہمارا واحد مؤنث کے آخر میں یہ نون غنہ لگا کر جمع بنا لیتے ہیں کہ ہمارا واحد ہے اور وہ بھی مؤنث ہے. اب یہاں پر بیٹا ایک پہچان تھی کہ آخر میں چھوٹی آتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم انہیں بولتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ الفاظ مؤنث کے ہیں. جیسے کہ بس، آپ لکھتے ہیں ایک ہمارا لفظ ہے بس. اب آپ جانتے ہیں کہ بس چلتی ہے، بس چلتا نہیں ہے، تو بس لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ یہ اور نون غنہ کا اضافہ کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ بے، سین کی چھوٹی شکل، اس کے ساتھ یہ اور نون غنہ لگ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ بسیں. بس، بسیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کا ٹھوکر. ٹھوکر لگتی ہے، یعنی ہم چل رہے ہیں تو ایک دم ہمیں جو ہے وہ ٹھوکر لگ جاتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے نا ٹھوکر لگ گیا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھوکر لگ گئی ہے. تو جب ہم ٹھوکر کے ساتھ یہ اور نون غنہ ملائیں گے تو وہ ہمارا جمع بن جائے گی اور کیا بنے گا لفظ؟ ٹھوکریں. ٹھوکریں. اس کے علاوہ مزید آپ کے الفاظ ہیں جیسے شکل، شکلیں، دال، دالیں، علامت، علامتیں، بوند، بوندیں، درخواست، درخواستیں، عورت، عورتیں، بہار، بہاریں وغیرہ. اس کے بعد بیٹا آپ کا نیکسٹ ہے بعض اوقات اسم واحد کے آخری حرف گول ہے کو حذف کر کے اور الف تے لگا کر جمع بنا لیتے ہیں. یعنی ہمارا واحد ہے، اسم ہے، یعنی کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے. ہم اس کا جو آخری حرف اگر اس کے آخر میں گول ہے آ رہی ہے تو ہم اس گول ہے کو حذف کر دیں گے، یعنی مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ نہیں لگائیں گے اور اس کی جگہ ہم الف اور تے کا اضافہ کریں گے. کس کا اضافہ کریں گے؟ الف اور تے کا اضافہ کریں گے تو وہ ہمارے جمع بن جائے گی. اب اس کا کیسے ہے آپ کا؟ جیسے ایک لفظ ہے آلہ، ٹھیک ہے، اوزار یا ہتھیار کو کہتے ہیں. جب ہم نے اس کی اس گول ہے کو ختم کیا اور ہم نے لکھا الف، لام کے ساتھ ہم نے الف لگا دیا اور تے، تو یہ بن گیا آلات. آلہ، آلات، آلہ، آلات. جیسے ایک اور لفظ ہے ذرہ. ذرہ یعنی ایک چھوٹا سا ذرہ، مٹی کا جو ذرہ ہوتا ہے
اس کے آخر میں بھی دیکھیں ہے آ رہا ہے، تو ہم نے ہے کو ختم کر کے زے، رے، الف اور تے لگا دیا تو ذرہ، ذرات، ذرات، تو یہ ہماری جمع بن گئی۔ اسی طرح قصبہ، قصبات، اشارہ، اشارات، شاعر، شاعرہ، شاعرہ۔ اب دیکھیں مؤنث ہے، جو اگر ایک عورت شاعری کرتی ہے تو اس کو شاعرہ کہا جاتا ہے، تو اس کی جمع کیا ہے؟ شاعرات۔ سمجھ آ گئے بیٹا؟ جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ آپ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 48 کھولیں، پیج نمبر 48۔ نمبر 5 ہے ہمارا بعض اوقات اسم واحد کے آخر میں حمزہ یہ نون غنہ لگا کر جمع بنا لیتے ہیں، کہ ہمارا واحد ہے، اسم ہے، اور ہم نے اس لفظ کو ویسے ہی رہنے دیا ہے، بس اس کے آخر میں ہم نے کیا اضافہ کیا ہے؟ حمزہ یہ نون غنہ۔ کس کا اضافہ کیا ہے؟ حمزہ یہ نون غنہ، تو وہ ہماری جمع بن جاتی ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک لفظ ہے آپ کا ادا، ادا، تو ہم اس لفظ کو اسی طرح لکھیں گے اور اس کے آخر میں حمزہ یہ اور نون غنہ لگا دیں گے، تو یہ بن گیا ادائیں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے وفا، وفا کے آگے جب ہم نے حمزہ یہ نون غنہ لگایا تو یہ بن گیا وفائیں، وفائیں۔ جیسے ایک لفظ ہے جفا، ٹھیک ہے، تو جب ہم نے اس کے آگے حمزہ یہ نون غنہ لگایا تو یہ بن گیا جفائیں، جفائیں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ الفاظ ہیں جیسے کہ خوشبو، خوشبوئیں، دعا، دعائیں، رضا، رضائیں، صدا، صدائیں وغیرہ۔ نیکسٹ بیٹا ہمارا ہے واحد مؤنث کے آخر میں یہ الف یا ہو تو نون غنہ کا اضافہ کر کے جمع بنا لیتے ہیں، یعنی واحد ہے اور وہ مؤنث ہے۔ اب ایک میں نے آپ کو مؤنث کی پہچان بتائی ہے کہ چھوٹی آتا ہے، اب یہاں ایک پہچان انہوں نے کیا بتائی ہے کہ آخر میں یہ الف یا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ یہ الف یا آتا ہے، اور وہ مؤنث لفظ ہے، واحد ہے لیکن مؤنث ہے، تو اس میں ہم اس حرف کو ختم نہیں کریں گے، یہ الف یا کو ہم ختم نہیں کریں گے، بلکہ اس کے آخر میں نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے، تو وہ ہماری جمع بن جائے گی۔ جیسے کہ بندریا، اب دیکھیں بندریا پڑھنے میں ہی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے بندر کا مؤنث بندریا، ایک مؤنث لفظ ہم نے بولا ہے جو کہ ایک واحد ہے، ایک بندریا بارے بات ہو رہی ہے، تو جب ہم جمع میں نون غنہ کا اضافہ کریں گے تو وہ بن جائے گا بندریاں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور لفظ ہے چڑیا، ایک چڑیا، یہ الف یا آ گیا آخر میں، جب ہم نے اس کے آخر میں نون غنہ لگایا چے، رے، یہ الف یا اور نون غنہ، تو یہ بن گیا چڑیاں، چڑیاں۔ اس کے علاوہ چوہیا، چوہیاں، گدھا، گدھیاں، گڑیا، گڑیاں، پڑیا، پڑیاں وغیرہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ، بعض اوقات اسم واحد کے آخر میں الف تے بڑھا کر جمع بنا لیتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسے اسم آ جاتے ہیں جو کہ واحد ہوتے ہیں تو ہم ان کو ویسے ہی لکھتے ہیں، بس آخر میں ہم کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ الف اور تے کا، کہ الف اور تے کا اضافہ کر کے ہم اس کی جمع بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے احسان، احسانات، اب دیکھیں احسان الف ہے سین الف نون، احسانات میں الف ہے سین الف نون کے ساتھ الف لگ گیا اور تے آ گیا تو احسانات۔ برآمد، آپ پڑھتے ہیں کہ کسی ملک سے کوئی چیز منگوانا، برآمد، جب ہم نے الف اور تے کا اضافہ کیا تو وہ بن گیا برآمدات، وہ بن گیا برآمدات۔ خواہش، خواہشات، اخبار، اخبارات، تحقیق، تحقیقات، خیال، خیالات، اختیار، اختیارات وغیرہ۔
کلیئر ہو گیا بیٹا؟ آپ کا یہ جو ہیڈنگ ہے نمبر 7 یہ آپ کی صفحہ نمبر 48 اور 49 پر موجود ہے. آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد کرنا ہے. اب آپ بیٹا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر آ جائیے. 49 پر آپ کی مشق موجود ہے. اب مشق میں سوال نمبر 1 اور 2 میں وہی واحد جمع ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 میں اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ کالم الف اور کالم ب میں سے چن کر واحد کے جمع اور جمع کے واحد ملائیں اور درست جواب کو ہم نے کالم ج میں لکھنا ہے. یعنی اب دیکھیں کالم الف دیا ہوا ہے اور کالم ب. اب کالم الف میں کچھ الفاظ واحد ہیں اور کچھ جمع ہیں. جو واحد ہیں ہم نے کالم ب میں ان کی جمع تلاش کرنی ہے اور جو جمع ہیں ان کے ہم نے واحد تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلا ہے افق. آسمان کو کہتے ہیں سفیدی جو صبح کے وقت ہوتی ہے آسمان پر، افق. تو افق کی جمع ہے آفاق. کیا جمع ہے؟ آفاق. تو ہم کالم جیم میں یہاں پر لکھ دیں گے آفاق. تدبیر واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے؟ تدابیر. تدابیر. نیکسٹ ہے علم. یہ بھی واحد ہے تو علم کی جمع کیا ہے؟ علوم. تو ہم کالم جیم میں علوم لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کتب. اب دیکھیں یہ جمع ہے ہماری، یہ ہماری جمع ہے کتب. زیادہ کتابوں کو کہا جاتا ہے کتب. تو اس کی واحد کیا ہے؟ کتاب. تو ہم اس کی واحد یہاں پر لکھ دیں گے کتاب. ٹھیک ہے. مقصد واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ مقاصد. کیا ہے؟ مقاصد. نیکسٹ ہے وسائل. وسائل جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ وسیلہ. کیا واحد ہے؟ وسیلہ. افق، آفاق، تدبیر، تدابیر، علم، علوم، کتب، کتاب، مقصد، مقاصد، وسائل، وسیلہ. کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ جی. اب آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر آ جائیے. یعنی پیج نمبر 50 کھول لیجئے. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر سوال ہے خالی جگہ مناسب جمع اسما سے پر کریں. یعنی ہم نے جمع کے الفاظ لگانے ہیں اپنی خالی جگہ میں. اب ہم خالی جگہ پڑھیں گے اور جو جواب ہوں گے وہ میں لکھتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں. نمبر 1 قوم ڈیش کا مجموعہ ہے. قوم کس کا مجموعہ کہتے ہیں؟ اکٹھا ہونا، زیادہ ہونا، جمع ہونا. تو قوم کس کا مجموعہ ہے؟ قوم کیسے بنتی ہے؟ ایک شخص سے بنتی ہے؟ نہیں، زیادہ لوگ ہوں تو قوم بنتی ہے. تو کیا ہم اس میں بلینک لکھیں گے؟ قوم افراد کا مجموعہ ہے. یعنی زیادہ افراد ہوں تو قوم بنتی ہے. تو قوم افراد کا مجموعہ ہے. نمبر 2 ہے آپ کا اکثر ڈیش امتحان سے ڈرتے ہیں. امتحان جب آپ نے پڑھا تو فوراً ذہن میں کس کے بارے میں آیا؟ طالب علموں کے بارے میں. تو ہم کیا کہیں گے؟ طلباء. اکثر طلباء امتحان سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے آپ کا ہمیں موسم گرما کی ڈیش ہو گئی ہیں. موسم گرما کی کیا ہوتی ہیں؟ جی. تو ہم ایک اگر ہمیں تعطیل ہوگی تو ہم تعطیل بولیں گے یا چھٹی بولیں گے. لیکن یہاں پر موسم گرما یعنی گرمی کے موسم بارے بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ چھٹیاں ہوں گی. تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہمیں موسم گرما کی تعطیلات. کیا ہم بولیں گے اور لکھیں گے؟ تعطیلات ہو گئی ہیں. جی. نیکسٹ ہے اچھے طلباء اپنے ڈیش کی عزت کرتے ہیں. اچھے طلباء کس کی عزت کرتے ہیں؟ اساتذہ. ٹھیک ہے. یعنی جمع ہم نے بتانا ہے کہ جو ان کے استاد ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے آپ اپنی مثال لے لیں کہ آپ کو ایک ٹیچر اردو پڑھاتی ہے، ایک اسلامیات پڑھاتی ہے، ایک انگلش پڑھاتی ہے، ایک معاشرتی علوم پڑھاتی ہے، ایک کمپیوٹر پڑھاتی ہے، ایک ڈرائنگ پڑھاتی ہے، ایک میتھ پڑھاتی ہے. تو جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے تو آپ کی ایک
ٹیچر تو نہیں نا رہے گی، تو یہ زیادہ ہو جائیں گی، تو پھر اساتذہ آ جاتا ہے، استاد نہیں آتا، اساتذہ آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 5، اس لائبریری میں 10,000 ڈیش ہیں۔ اب لائبریری جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر کیا بتایا گیا، کس بارے بات کی گئی ہے، کتب بارے، تو اس لائبریری میں 10,000 کتب ہے۔ نمبر 6 ہے آپ کا بیٹا، پاکستان اور ایران کے اچھے ڈیش ہیں۔ پاکستان اور ایران ان کے آپس میں کیا ہے، اچھے تعلقات، یعنی آپس میں جو ملنا ملانا ہے وہ بہت اچھا ہے، ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹھنڈی ڈیش چل رہی تھیں۔ ٹھنڈی کیا چل رہی تھیں، ہوائیں، ویری گڈ، آپ کو فوراً ذہن میں آ گیا کہ چلنے کی بات ہو رہی ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، اور ٹھنڈی تو ہوائیں۔ سردیوں کی ڈیش ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سردیوں کی کیا ٹھنڈی ہوتی ہیں، راتیں۔ دن میں تو سورج نکل آتا ہے، ہم سورج کی گرمائش میں بیٹھ بھی جاتے ہیں اور ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ بیٹا آپ کا ہے بارش کی ڈیش ٹین کی چھت پر ٹپ ٹپ گر رہی تھیں۔ ٹپ ٹپ بیٹا یہ آواز ہے، کس کی، بارش کی، اور بارش کی کیا گرتی ہیں، بوندیں، بارش کی بوندیں۔ ٹین کی چھت پر ٹپ ٹپ، ٹین بیٹا لوہے کی ایک چھت ہوتی ہے، ایک چادر سی ہوتی ہے، جب اس کے اوپر پانی گرتا ہے یا بارش کی بوندیں گرتی ہیں تو ان سے آواز آتی ہے ٹپ ٹپ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بیٹا آپ کا لاسٹ ہے، مری کی ڈیش سبزے سے لدی ہوئی ہیں۔ مری آپ کے ایک شہر کا نام ہے جو کہ پنجاب میں موجود ہے، تو وہاں کی کس بارے بات ہو رہی ہے، وادیاں۔ مری میں کیا ہے، وادیاں، یعنی جو دیکھنے کے قابل ہمارے علاقے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے جو پہاڑی علاقے ہیں، تو مری کی وادیاں سبزے سے لدی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ گیا بیٹا، واحد جمع کا کام ہمارا مکمل ہو گیا۔ جی بیٹا، واحد جمع ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے شروع کرنے ہیں الفاظ متضاد۔ کیا شروع کرنے ہیں، الفاظ متضاد، یا ہم اسے متضاد الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے الفاظ متضاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب الفاظ متضاد بارے آپ نے کلاس 4 اور 5 میں بھی پڑھا ہے کہ وہ الفاظ، میں ساتھ ساتھ میں بیٹا آپ کو ایکسپلین کروں گی، وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہوں، ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہوں، وہ کیا کہلاتے ہیں، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے، جیسے زمین کا ہے، زمین سے کیا متضاد بنے گا ہمارا، آسمان، آسمان، خوشی سے غمی، یعنی خوش ہوں تو اس کا الٹ کیا ہوگا، غم، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے امیر سے غریب، یعنی کوئی امیر ہوتا ہے تو امیر کا بالکل متضاد کیا ہوگا، غریب، ٹھیک ہے۔ سمجھ آگے بیٹا، آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 78 پیج نمبر 78 کھول لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ میں نے ابھی بورڈ پر کیا لکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہوں انہیں کیا کہتے ہیں، متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے زمین سے آسمان، خوشی سے غمی، امیر سے غریب وغیرہ، یعنی
کوئی خوش ہے، کہیں پر کوئی خوش ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے الٹ یعنی اس کے متضاد کوئی کیا ہے، کوئی غمی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی غمگین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کے صفحہ نمبر 78 سے یہ کام شروع ہو رہا ہے، پیج نمبر 78 سے. اب میں کچھ پڑھنے لگی ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. آباد برباد، آرام بے آرامی، آزاد غلام، اتار چڑھاؤ، اندھیرا اجالا، اول آخر وغیرہ. اب آپ بیٹا جانتے ہیں کہ یہ آپ کے الفاظ متضاد صفحہ نمبر یعنی آپ کے یہ کہاں سے کہاں تک ہے، صفحہ نمبر 78 سے صفحہ نمبر 81 تک. کہاں تک ہے؟ 81 یعنی 81 تک ہے. آپ نے ان کو بہت توجہ سے یاد کرنا ہے. آپ ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیں کہ آپ روز کے 10 یا 15 الفاظ متضاد یاد کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 81 کھولیں گے، پیج نمبر 81. جی کھول لیا. اس میں ہمارا سوال نمبر 2 ہے، متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں. یعنی کالم ہے ہمارے، کالم الف اور کالم بے. اب کالم الف کے الفاظ ہیں آسان، بہار، پرانا، تازہ، زندگی، صاف، مشرق. یہ ہمارے کالم الف کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اب کالم بے میں جو الفاظ ہیں ہم وہ دیکھیں گے. مغرب، گندا، موت، باسی، نیا، خزاں، اینڈ لاسٹ ون از مشکل. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کالم الف اور بے کے الفاظ ہو گئے. اب ہم انہیں ملائیں گے. تو پہلا آپ کا لفظ ہے آسان. تو آسان کا متضاد کیا ہوگا؟ جی مشکل. تو آپ نے آسان کو مشکل کے ساتھ ملا دینا ہے. بہار، بہار کا متضاد کیا ہے؟ خزاں. تو آپ نے اسے خزاں سے ملا دینا ہے. پرانا یعنی جو چیز پرانی ہو جاتی ہے، اور جو چیز ابھی آپ خرید کر ہی لاتے ہیں وہ اس کا بالکل الٹ ہے، جو کہ کیا ہے؟ نیا. تو پرانا کو ہم نے نیا سے ملا دیا. پرانا، نیا. تازہ، اب دیکھیں تازہ یعنی بالکل تازہ چیز جو کہ ابھی آپ جیسے کھانا ہے، آپ کی والدہ نے ابھی کھانا بنایا ہے تو وہ تازہ ہے. اور اگر وہ ایک دن پہلے کا بنا ہوا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ باسی. تو تازہ کا متضاد کیا ہوگا؟ باسی. تازہ، باسی. زندگی، زندگی کا متضاد کیا ہے؟ موت. زندگی، موت. صاف، گندا. صاف، گندا. مشرق، مغرب. مشرق، مغرب. ٹھیک ہے، یہ مشرق کا کیا ہوگا؟ مغرب. سمجھ آ گیا؟ آسان کا متضاد ہے مشکل، بہار کا متضاد ہے خزاں، پرانا کا متضاد ہے نیا، تازہ کا متضاد ہے باسی، زندگی کا متضاد ہے موت، صاف کا متضاد ہے گندا، مشرق کا متضاد ہے مغرب. سمجھ آ گئے بیٹا؟ اب آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 82 صفحہ نمبر 82 کھولیں گے. اس میں بھی آپ کے بیٹا کالم ہے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے کالم الف اور کالم بے میں سے چن کر متضاد الفاظ کے جوڑے بنائیں اور صحیح جواب کالم جیم میں لکھیں. یعنی آپ نے جوڑے بنانے ہیں. سب سے پہلے بیٹا
اب وہ کیسے بنائیں گے؟ آپ کریں گے کالم الف، کالم بے اور کالم جیم۔ اب کالم الف میں ہے آقا، نیکسٹ ہے شہید، نمبر 3 رہبر، راہبر، راہبر کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، مومن، یقین، ٹھیک ہے۔ اور کالم بے کے آگے راہزن، یعنی جو رہنمائی نہیں کرتا، کافر، وہم، غازی اور غلام، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم نے انہیں آپس میں ملانا ہے۔ اب ہم انہیں کیسے ملائیں گے؟ ہم نے جس طرح یہ کالم ملائے ہیں ہم انہیں ویسے نہیں ملائیں گے، بلکہ کیا کریں گے کہ جو درست آنسر ہے ہم نے ان کو کالم جیم میں لکھنا ہے، لیکن جوڑے بنا کر۔ اب جوڑے کیسے بنیں گے؟ جیسے پہلا لفظ ہے آقا، تو ہم یہاں پر آقا ہی لکھیں گے، لیکن آقا کا متضاد کیا ہے؟ آقا یعنی کہتے ہیں مالک کو، تو اس کا متضاد کیا ہے؟ جی، اس کا متضاد ہے غلام، تو ہم آقا لکھ کے آگے اس کا متضاد بھی لکھیں گے۔ اس طرح یہ ہمارا جوڑا بن گیا ہے کہ لفظ بھی ہے اور اس کا متضاد بھی ہے۔ آقا، غلام، شہید یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں شہید۔ تو شہید کا متضاد کیا ہوگا؟ غازی۔ غازی کا مطلب ہے بیٹا جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور زخمی بھی ہو جاتا ہے لیکن شہید نہیں ہوتا بلکہ زندہ بچ جاتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غازی۔ تو شہید، غازی۔ نیکسٹ ہے راہبر۔ راہبر رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں، تو اس کا متضاد ہے راہزن۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ راہزن، یعنی جو آپ کو غلط راستے پر لے کے جاتا ہے یا جو آپ کو برائی کے راستے پر لے کر جاتا ہے اسے کہتے ہیں راہزن۔ نیکسٹ ہے مومن۔ مومن یعنی جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، تو مومن کا متضاد ہے کافر، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ نیکسٹ ہے یقین، یعنی کسی بات پر یقین کر لینا۔ آپ کے سامنے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ مجھے یقین ہے اس نے یہ بات کی ہے کیونکہ اس نے میرے سامنے یہ بات کی ہے، تو یقین کا متضاد کیا ہوگا؟ وہم، یعنی آپ کے سامنے وہ بات نہیں ہوئی اور آپ کو شک ہے کہ شاید یہ بات ہوئی ہو، تو اسے وہم کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ نیکسٹ آپ کا ہے سوال نمبر 3، درج ذیل جملوں کو متضاد الفاظ سے مکمل کریں۔ یعنی الفاظ جملے دیے ہم نے وہاں پر متضاد الفاظ لگانے ہیں۔ نمبر 1، مجرم کو زندہ یا ڈیش پکڑو۔ اب زندہ، تو زندہ کا مترادف کیا ہوگا؟ جی، مردہ، تو مجرم کو زندہ یا مردہ پکڑو۔ نیکسٹ ہے شکاری نے شیر کو قید کر لیا اور ہرن کو ڈیش کر دیا۔ اب قید کو انڈر لائن کیا گیا ہے، قید کا آپ نے متضاد لکھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ آزاد، یعنی کیا آپ لکھیں گے؟ شکاری نے شیر کو قید کر لیا اور ہرن کو آزاد کر دیا۔ نمبر 3 ہے آپ کا جنگلی جانوروں کی زندگی قیمتی ہے، انہیں ڈیش سے بچائیں۔ تو زندگی کا متضاد کیا ہوگا؟ موت، کہ جنگلی جانوروں کی زندگی قیمتی ہے، انہیں موت سے بچائیں۔ نمبر 4 ہے بانو روتے روتے ڈیش لگی، یعنی رو رہی تھی تو روتے ہی کیا اس کا متضاد کیا ہوگا؟ ہنسنے لگی، روتے روتے ہنسنے لگی۔ نمبر 5 ہے ملکہ محل میں ہے اور ڈیش دربار میں، تو ملکہ کا متضاد کیا ہوگا؟ بادشاہ، کہ ملکہ محل میں ہے اور بادشاہ دربار میں۔
ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے متضاد یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 کھولیں گے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 کھولیں گے آپ، یعنی پیج نمبر 83، پیج نمبر 83 کھولیں گے۔ آپ کا نیکسٹ عنوان ہے مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ یعنی وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں، مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ معنی بھی کہہ سکتے ہیں، ہم معنی الفاظ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ الفاظ معنی اردو الف میں یاد کرتے ہیں تو وہ ان کے مترادف بھی کہلاتے ہیں، کہ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، لفظ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال ہے آب۔ آپ کسے کہتے ہیں؟ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا، جی آپ کہتے ہیں پانی کو، تو آپ کا مترادف کیا ہے؟ پانی۔ آپ کا مترادف کیا ہے؟ پانی۔ اجالا، یعنی اجالا کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اگر اندھیرا ہے تو ساتھ ہی وہاں پر روشنی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اجالا۔ تو اجالا، تو اس کا مترادف کیا ہے؟ روشنی، روشنی ہو جانا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سمر۔ سمر، تو اس کا مترادف ہے پھل۔ اس کا مترادف کیا ہے؟ پھل۔ از اٹ کلیئر بیٹا؟ جی، اب آپ کے صفحہ نمبر 83 سے لے کر صفحہ نمبر 85 تک آپ کے الفاظ مترادف موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 83 سے صفحہ نمبر 85 تک آپ کے الفاظ مترادف موجود ہیں۔ آپ نے ان کو بہت توجہ سے یاد کرنا ہے۔ میں کچھ الفاظ مترادف یہاں پڑھ دیتی ہوں، جیسے آب پانی، آبرو عزت، آسائش آرام، آشنا واقف، آشیانہ گھونسلہ، آغاز ابتدا، اثار قربانی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ از اٹ کلیئر؟ جی اسٹوڈینٹس، پیج نمبر 85 کھولیں گے، یعنی آپ نے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 85 کھولنا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، خط کشیدہ الفاظ کی جگہ ہم معنی الفاظ لگا کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ یعنی اب لفظ لکھا ہوا ہے، آپ کا جملہ ہے نمبر 1، مجھے کھیل میں شکست ہوئی، اور شکست کے نیچے لکیر لگائی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خط کشیدہ لفظ ہے اس کا مترادف ہم نے لکھ کر یہ پورا جملہ دوبارہ بنانا ہے۔ تو ہم کیا اس کا، یہ شکست کا مترادف کیا ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے ہم یہ جملہ دوبارہ لکھیں گے۔ مجھے کھیل میں شکست کا مترادف کیا ہے؟ ہار، تو ہم یہاں پر ہار لکھیں گے، ہار ہوئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، ناقص سامان واپس کر دو۔ نمبر 2 ہے، ناقص سامان واپس کر دو۔ جی، اب اس میں ناقص کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یعنی ناقص کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، تو ہم اس کا مترادف ذہن میں لے کر آئیں گے اور یہ جملہ دوبارہ لکھیں گے۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے خراب، یعنی خراب سامان واپس کر دو۔ ٹھیک ہے جی، اب نمبر 3 ہے ہمارا، بزرگوں کا احترام کرو۔
बुज़ुर्गों का एहतराम करो, और इसमें एहतराम के नीचे लकीर लगाई गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमने एहतराम का मुतरादिफ सोचना है, क्या है, बुज़ुर्गों का अदब करो। क्या लिखेंगे, बुज़ुर्गों का अदब करो, ठीक है। नंबर 4 है मेरा चश्मा ढूंढ दो, मेरा चश्मा ढूंढ दो। अब यहाँ चश्मा, तो चश्मा किसे कहते हैं जी। अब एक चीज़ जहन में रखें, एक चीज़ और मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़, तो हमने उसके मुज़क्कर मुअन्नस, यानी मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने तज़कीर और तानीस का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें चश्मा, चश्मा मुज़क्कर है तो आ गया मेरा चश्मा। जब हम इसका मुतरादिफ जहन में लेकर आएंगे तो वो है चश्मा ऐनक। चश्मा किसे कहते हैं, ऐनक। तो ऐनक क्या है, मुअन्नस है, तो हम यहाँ पर उसका जो फ़ाइल है वो भी चेंज कर देंगे, मेरी ऐनक ढूंढ दो, ठीक है, मेरी ऐनक ढूंढ दो। जब हम जुमला बना रहे होते हैं तो जुमले को देखते हैं कि मुज़क्कर या मुअन्नस के हिसाब से वो कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सादिया ने दुरुस्त जवाब दिया, दुरुस्त जवाब दिया यानी दुरुस्त को हमने अंडरलाइन कर दिया, हमने दुरुस्त का मुतरादिफ देखना है क्या है। तो क्या होगा जी, सादिया ने सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। दुरुस्त का मुतरादिफ क्या है, सही। शिकस्त का मुतरादिफ क्या था, हार। नाकिस का खराब, एहतराम का अदब, चश्मा का ऐनक और दुरुस्त का सही। इज़ इट क्लियर जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 86 पेज नंबर 86 खोलेंगे। पेज नंबर 86 आपके कॉलम है, और जिस तरह से अभी हमने मुतज़ाद अल्फाज में कॉलम किए हैं कि हमने जोड़े बनाए हैं और वो जोड़े हमने आगे लिखने हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम कॉलम के जोड़े बनाकर कॉलम जी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज लिख लेते हैं। नंबर कॉलम अलिफ में है आगाज़, गुल, समर, सदा, शजर, वालिद, सहल, इलम। अलिफ के नीचे ज़ेर है और लाम के ऊपर ज़बर है, तो इलम क्या लफ्ज़ है, इलम। हुनर और नडर, क्या है, नडर। अब कॉलम बे के अल्फाज पे आ जाइए। कॉलम बे के अल्फाज हमारे, अब वो क्या है, आवाज़, फल, दरख्त, फूल, इब्तदा, गम, फन, बहादुर, आसान और बाप। ये हमारे अल्फाज कॉलम बे के भी पूरे हो गए। हम ये पेज नंबर को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए जी। अब यहाँ आ गया कॉलम जीम। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने
اس کو دھیان سے کرنا ہے کہ کالم الف اور بے کو ملا کر ہم نے کالم جیم لکھنا ہے. تو اب ہم نے کیسے وہ کام کرنا ہے جو ہم نے ابھی متضاد میں کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے الفاظ متضاد میں کام کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے آغاز. تو آغاز کا مترادف کیا ہے؟ جی, ابتدا. تو ہم اس کے آگے ابتدا لکھ دیں گے. آغاز کا مترادف کیا ہے؟ ابتدا. یعنی یہ آپ کا جوڑا بن گیا ہے مترادف کا. ٹھیک ہے. گل, گل. تو گل کسے کہتے ہیں؟ پھول کو. گل, پھول. ثمر کا مترادف کیا ہے؟ پھل. ثمر کیا ہے؟ پھل. صدا, صدا کہتے ہیں بیٹا آواز دینا کسی کو. صدا دینا, آواز دینا. ٹھیک ہے. شجر کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ جی, مترادف کیا ہوگا اس کا؟ درخت. شجر, درخت. نیکسٹ ہے والد. تو والد کا مترادف کیا ہوگا؟ باپ. والد کا مترادف کیا ہے؟ باپ. سہل, سہل کہتے ہیں بیٹا آسان کو. تو سہل کا مترادف کیا ہے؟ آسان. علم, ایلم. ایلم کا مطلب ہے غم, تکلیف. تو ایلم کا مترادف ہوگا غم. ہنر, یعنی کسی کے ہاتھ میں کوئی کام ہونا, کوئی ہنر ہونا. تو اس کا مترادف ہے فن. کیا ہے؟ فن. اور لاسٹ ہے آپ کا نڈر. نڈر کا مطلب کیا ہے؟ بہادر, یعنی جو کسی سے نہ ڈرتا ہو. نڈر کا مطلب ہے جو کسی سے نہ ڈرتا ہو. تو اس کا مترادف کیا ہے؟ بہادر. آغاز, ابتدا. گل, پھول. ثمر, پھل. صدا, آواز. شجر, درخت. والد, باپ. سہل, آسان. علم, غم. ہنر, فن. نڈر, بہادر. از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ جی, یہاں آپ کے واحد جمع الفاظ متضاد اور مترادف الفاظ مکمل ہو گئے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اسے پڑھا ہوگا. آپ اپنے ایک روٹین بنا لیں, اپنے کام کی, اپنے سبق کی ایک روٹین بنا لیں کہ روز آپ نے کتنا کتنا یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, اپنا بہت دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.